مسلمانوں جس نے بھی قرآن سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا۔ اگر گتے نے قرآن سے پیار کیا اللہ پاک نے گتے کو بلند فرما دیا۔ اگر کاغذ نے قرآن سے پیار کیا اللہ پاک نے اس کاغذ کو بلند کر دیا۔ اگر کپڑے نے قرآن سے پیار کیا قرآن کا غلیظ بن گیا، رب العالمین نے کپڑے کو بھی بلند و بالا فرما دیا۔ لوگ گدے کو بھی چومتے ہیں، لوگ کپڑے کو بھی چومتے ہیں، لوگ کاغذ کو بھی چومتے ہیں۔ دنیا میں دیکھو بڑے بڑے سکول موجود ہیں، کالج موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے کورس پڑھنے کے بعد کتابیں ردی پہ بکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ اللہ کے قرآن کی شان ہے۔ قرآن جس کاغذ پہ لکھا گیا گدے کی نسبت ہوئی، کپڑے کی نسبت ہوئی، پروردگار عالم نے کبھی بھی اس کو ردی کا سامان نہیں بنایا بلکہ بلند کر دیا۔ عظمت بلند ہو گئی، شان بلند ہو گئی، کاغذ بلند ہو گیا، گدا بلند ہو گیا، سیاہی بلند ہو گئی، کپڑا بلند ہو گیا۔ اور جس انسان نے قرآن سے پیار کیا پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ مزدور کا بچہ ہے، عام آدمی کا بیٹا ہے، حافظ قرآن بن گیا، اللہ پاک نے دنیا کی حکومت دے دی، دنیا کا بادشاہ بنا دیا، مصلی کا وارث بنا دیا، وقت کا امام بنا دیا، مسجد کا امام بنا دیا۔ اس کے پیچھے امیر آتے ہیں، جاگیردار آتے ہیں، صدر بھی پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے، ایم این اے بھی، ایم پی اے بھی، کونسلر صاحب بھی، ناظم صاحب بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، آکسفورڈ یونیورسٹی والا بھی، بڑے بڑے ٹیچر بھی، بڑے بڑے پروفیسر بھی، بڑے بڑے حسین بھی، بڑے بڑے جوان بھی، بڑے بڑے سفید بالوں والے بھی، بڑے بڑے تعلیم والے بھی، تمام کے تمام غریب حافظ مزدور صاحب کی اقتداء میں پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جیڑی شان اللہ پاک نے حفاظ کرام نو عطا فرمائی، ساڈی حکومت ختم ہو سکتی ہے بھلا؟ مولویوں دی حکومت ختم نہیں ہو سکتی، قرآن والے دی حکومت کدے ختم نہیں ہو سکتی۔ نون دی حکومت ختم، پی ٹی دی حکومت ختم، ہر ویلے حکومتاں بدل دیا رہتے، لیکن قرآن تے قرآن والے دی حکومت کدے ختم نہیں ہوگی۔ بڑا زور لگ گیا ختم کرو ختم کرو، کرونا وائرس بھی آیا، 3 سال گزرے، انہوں نے آکھیا جی مدرسے بند کرو، الحمدللہ مدرسے بند نہیں ہوئے، سکول بند ہوئے، یونیورسٹیاں بند ہوئیاں، کالج بند ہوئے، بچیاں نے ماں پیو نے تنگ کیتا، ماں والدین نے بچوں کو اٹھا کے مدرسے میں لا کے ڈال دیا، 3 سال میں اللہ نے ان بچوں کو قاری قرآن بنا دیا۔ یہودیوں کی کیا منشا، غیر مسلموں کی کیا منشا، ان کے مکر فریب تدبیر اللہ نے سب پہ پانی پھیر دیا۔ ان کی منشا یہ تھی قرآن والے بند کرو، مدرسے والے بند کرو، قرآن بند ہو جائے، قرآن بند ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں بند کر دوں گا اور تم میرے قرآن جانتے نہیں۔ میں پروردگار عالم قرآن کی بھی، قرآن والوں کی بھی ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں جس نے بھی قرآن سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مسلمانوں قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید والی دولت عطا فرمائی ہے، ایسی دولت عطا فرمائی۔ امام الانبیاء نے ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اسی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی ہے۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آقا مدنی کو دیکھا، میں نے مدینے والی سرکار کو دیکھا، اپنے شوہر نامدار کو دیکھا، میں نے امام الانبیاء کی ذات اقدس کو دیکھا، میرے شوہر نامدار مدینے والی سرکار ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گزار دیا کرتے تھے۔ اسی کو کمتر مرحوم کہتا ہے کہ کٹن راتا مصلی تے، کٹن راتا مصلی تے کھلوتیاں پیر سج بیندے، نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت ای جئی ہوئے، پیمبر مقتدی ہوئے امامت ای جئی ہوئے، کرن دشمن فی تعریفہ لیاقت ای جئی ہوئے، سلطان الانبیاء امام الانبیاء شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت فرماتے فرماتے گزار دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جسے صدیق اکبر نے پڑھا، یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جسے عمر فاروق نے پڑھا، عثمان غنی نے پڑھا، علی المرتضیٰ نے پڑھا، حضرت بلال نے پڑھا۔ چلتے تو مدینہ کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ مسلمانوں آج بھی قرآن میں وہی عظمت، بلندی، مقام، شان موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ آج بھی قرآن پڑھنے والوں کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی، جہنم کی آگ ان کے نزدیک کیسے آئے؟ محسن اسلام رسالہ چھپتے اس میں کتنے واقعات اس دور کے آئے ہیں، گیا گزرا دور، پرفتن دور، قرب قیامت کا دور۔ سندھ کا علاقہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندو لوگ آباد ہیں، ایک مسلمان کی بیٹی ہے، ایک ہندو کی بیٹی ہے، دونوں ہم عمر ہیں، اکٹھی کھیلا کرتی ہیں۔ مسلمان کی بیٹی نے قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن کا پہلا پہلا سبق لیا، مدرسۃ البنات بچیوں کے بیٹیوں کے مدرسے میں پڑھتی ہے، اور ہندو سہیلی بیٹی کے سامنے آ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ہندو بیٹی نے جب اللہ کا قرآن سنا دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگی یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ مسلمان بیٹی آخر لگی اے اللہ دا قرآن ہے، تو ہندو بیٹی آخر لگی میں بھی یہ پڑھا، میں بھی اسے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ پاک نے پاک مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے، تو اس کو نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے ضروری ہے تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ہندو کی بیٹی کہنے لگی میں نے قرآن ضرور پڑھنا ہے، چلو مجھے مدرسے میں لے کے چلو۔ چنانچہ مدرسۃ البنات میں آ گئی، بیٹیوں کے مدرسے میں آ گئی، معلمہ صاحبہ سے گفتگو کرنے لگی، بات طے پہ گئی کہ میں خفیہ طور پہ اسلام قبول کروں گی، میری برادری ساری کی ساری غیر مسلم ہے، میں ہندو کی بیٹی ہوں، میرا خاندان سارا غیر مسلم ہے، میں چھپ کے اسلام قبول کرتی ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اعلان کرتی ہوں، میری شرط ہے میرا جو کھیلنے کا وقت ہوگا تھوڑے وقت میں مدرسے میں آیا کروں گی، مجھے کھیلنے کے وقت میں قرآن کی تعلیم دے دیا کرنا۔ چنانچہ ہندو کی بیٹی مدرسے میں آتی رہی۔ رب العالمین کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، شان قرآن دیکھو، بلندی مقام دیکھو، عظمت قرآن دیکھو۔ ہندو کی بیٹی تھوڑا وقت مدرسے میں آئی، اللہ پاک نے تھوڑے وقت میں ہندو کی بیٹی کو قاری قرآن بنا دیا۔
مدرسے میں جلسہ ہوا، ختم قرآن کی محفل ہوئی، استاد محترم نے دیکھا بیٹی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، عمر میں چھوٹی ہے۔ مولانا نے محترم صاحب نے پوچھا بیٹی روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی استاد محترم میں نے آج تک آپ سے ذکر نہیں کیا، میں ہندو کی بیٹی ہوں، میں غیر مسلم کی بیٹی ہوں، میرے والدین ہندو ہیں، میں نے چھپ کے اسلام قبول کر لیا، آج میری آنکھ کھلی، میں قاری قرآن بن گئی، میں عابد قرآن بن گئی، میں قرآن کو یاد کرنے والی بن گئی۔ بیٹی اس میں تو مبارک ہو تجھے، رونے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے ہندو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، یہ اللہ اور تیرا معاملہ ہے، رب العالمین کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں قرآن والوں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا تمہارا کام ہے، تمہاری حفاظت کرنا ہر جہان میں یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ جاؤ بیٹی گھر کی طرف رخصت ہو جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہارا قرآن کا یاد کرنا، قاری قرآن بننا، حافظ قرآن بننا، اللہ پاک ہندوؤں کے لیے تیری برادری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اسلام لانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ چنانچہ بیٹی گھر کی طرف رخصت ہو گئی، گھر پہنچی، بخار ہوا، موت آ گئی، ہندوؤں نے اپنے مذہب کے مطابق جلانے کی کوشش کی، 3 مرتبہ لکڑیاں جمع کی، کیمیکل ڈالا، پیٹرول ڈالا، گھی ڈالا، رب کائنات کی قسم ہے ہندوؤں نے بڑی کوشش کی لیکن آگ حافظ قرآن بچے کے قریب نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، شان صحابہ، امام اہل سنت والجماعت، زندہ باد۔ ماشاءاللہ میری آواز زیادہ ہے کو ہے، آنکھوں نہ سارے زندہ باد۔ بعض علاقے کنجوس بھی ہوندے نا کہ تسی ایڈی کنجوسی کا ناوی کھاؤ نا کہ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، سنت قرآن، سنت قرآن، ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ مسلمانوں ہم نے اللہ کے قرآن کو پہچانا نہیں، جب سے مسجد مدرسے کی تعلیم کو ہم نے خیر آباد کا آنا تو ناکامی ہی ناکامی ہے، لیکن قرآن کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ یاد رکھو نہ دنیا میں گزارا، نہ موت کے وقت گزارا، نہ قبر میں گزارا، نہ میدان محشر میں گزارا۔ کئی بندے سوچ دیں نا جی اے اساں دنیا تے کاروبار کر دیاں تے ساڈے کاروبار نال دنیا پئی چلدی ہے، اے مارکیٹاں، اے صدارت، اے وزارت، اے امارت، اے کبارت۔ اللہ پاک فرماندے نے دنیا والو تواڈے منہ ایڈے سونے کوئی نہیں، اے تے انہیں معصوم بچیاں دا صدقہ ہے۔ تہجد ویلے قرآن پڑھ دیں، فجر ویلے قرآن پڑھ دیں، تسا کم کر دے قرآن پڑھ دیں، 24 گھنٹے دینی مدارس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اساتذہ قرآن پڑھاتے ہیں، ہر وقت قرآن، دنیا میں کچھ بھی ہوتے رہے وہ قرآن کو لے کے بیٹھے، ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، ان قرآن والوں کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہوں۔ ورنہ مارکیٹوں میں تو جھوٹ بولا جاتا ہے، زنا ہے، شراب ہے، رشوت ہے، عدالتوں میں رشوت، ہر جگہ ملاوٹ، بدماشی، بے حیائی، گالی گلوچ، فساد، لڑائی جھگڑا، اور یہ تو دینی مدارس والوں کا صدقہ ہے، قرآن والوں کا صدقہ ہے، اللہ والوں کی خانقاہوں کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں میں پروردگار عالم دنیا والوں کو رزق عطا فرماتا ہوں۔ ہندو جمع ہوئے، بڑے بڑے پنڈت آئے، استاد محترم قاری صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے۔ قاری صاحب نے آ کے چیلنج کیتا ہے او ہندوؤں غیر مسلموں تسی تے 3 دفعہ اپنی دھی نو شہزادی نو جلایا ہے، بیٹی نو جلایا ہے، تسی 1,00,000 دفعہ کوشش کرو ساری دنیا دی لکڑیاں، کیمیکل، گھیو، پیٹرول، ڈیزل سب لے آؤ،
لیکن آپ اس بچی کے بال کو بھی نہیں جلائے گی۔ وہ کہنے لگے قاری صاحب یہ کیا ہوا؟ بچی ہماری ہے۔ استاد محترم نے فرمایا ہون تو اڈی کوئی نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے، اس نے میرے مدرسے میں قرآن یاد کیا ہے۔ قرآن والوں کا، رب العالمین کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے۔ فرمایا کہ قرآن والوں، قرآن پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارے ہر کام کی ذمہ داری تمہاری حفاظت کرنا، ہر میدان میں حفاظت کرنا، دنیا میں حفاظت کرنا، مدرسوں کی حفاظت کرنا، مساجد کی حفاظت کرنا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں پروردگار عالم کی ہر ذمہ داری ہے، میں پروردگار عالم قرآن والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ ذمہ داری نہیں، کالجاں تو کرونا وائرس دا کیس آیا، یونیورسٹیاں تو آیا، سکولاں تو آیا، ہسپتالوں سے آیا، ڈاکٹر بیچارے مر گئے، لیکن کسی مسجد مدرسے سے کرونا وائرس کا کیس نہیں آیا۔ کیوں؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ قرآن والوں، قرآن پڑھنا تمہارا کام ہے، قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، قرآن کی تعلیم دینا تمہارا کام ہے، قرآن سننا تمہارا کام ہے، قرآن دیکھنا تمہارا کام ہے، قرآن کو اٹھانا تمہارا کام ہے، قرآن کو چومنا تمہارا کام ہے، قرآن کو آنکھوں سے لگانا تمہارا کام ہے، قرآن کو سر پہ اٹھانا تمہارا کام ہے، قرآن سے تعلق رکھنا تمہارا کام ہے، ہر وقت قرآن کے ساتھ رہنا تمہارا کام ہے، ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر شے سے حفاظت کرنا یہ میں رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ ہندو کہنے لگے مولانا قاری صاحب ہم زبانی کلامی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، حجت پیش کرو، دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹی تمہاری ہے، گھر بھی تمہارا ہے، بستر بھی تمہارا ہے، جاؤ بیٹی کے کمرے کی تلاشی لو۔ انہوں نے جب بیٹی کا کمرہ کھولا کیا دیکھتی ہے؟ سرانے کے نیچے قرآنی برقعیں موجود ہے۔ یقین ہو گیا یہ بچی مسلمان تھی، حافظ قرآن تھی، اس کا تعلق قرآن کریم سے تھا، اس لیے آگ نہیں سوج لایا نہیں، چھوا نہیں، اس کے نزدیک نہیں آئے۔ ہندوؤں نے جب شان قرآن دیکھا، قرآن اتنی شان والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے، بلندیوں والا کلام ہے، قرآن میں اتنا بڑا اعجاز موجود ہے۔ ہماری بیٹی ہے، اس نے قرآن یاد کیا، ہم نے 3 مرتبہ جلانے کی کوشش کی، آگ نے جلایا نہیں، جلسایا نہیں، اس کے نزدیک نہیں آئی۔ ہندوؤں نے میٹنگ کی، فیصلہ کیا اور قاری صاحب کے پاس آ کے کہنے لگے او مولانا، او قرآن والے، عظمت قرآن دیکھنے کے بعد اب ہم قرآن سے دور نہیں رہنا چاہتے، ہم تمام کے تمام بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ساری دنیا کی دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک بندے کو اللہ پاک نے جوڑے کو، زوجین کو، میاں بیوی کو شادی کے نکاح کے بڑے عرصے بعد بچی عطا فرمائی، صاحب اولاد بن گئے۔ باپ نے، پیو نے اپنی دھی نو ویکھیا نا، شہزادی نو ویکھیا کہ اللہ نے میری گود بھر دی۔ جن کو اللہ نے یہ رحمتیں عطا فرمائی ہیں مسلمانوں وہ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا مدنی مدینے والی سرکار کو دیکھا، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی ابا امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتی، امام الانبیاء قیام فرماتے، کھڑے ہوتے، اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے۔ ہمارے یہاں دستور ہے، ہم سوچتے ہیں بیٹیاں ہمارے لیے بستر بچھائیں گی، کھانا پیش کریں گی، لیکن آؤ
بیٹیوں سے اس طریقے سے محبت کرنا سنت رسول ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری نگاہ نے دیکھا جب بھی خاتون جنت ابا امام الانبیاء کی خدمت میں تشریف لاتے، امام الانبیاء کی نگاہ نبوت پڑتی تو آقا مدنی قیام فرماتے، کھڑے ہو کے اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا۔ باپ نے بیٹی کا دیدار کیا تو انہیں قسم اٹھائی کہ اگر میری بیٹی جب جوان ہوگی نا، اس کو میں ساری دنیا کی دولت نہ دوں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب اللہ کی قدرت، بچی سن بلوغت کی طرف آئی، جوانی کی طرف آئی، اور باپ بیچارہ غریب ہوتا چلا گیا۔ اب نکاح کا معاملہ آ گیا، وقت طے پا گیا، اب قسم کو کیسے بچائیں؟ ایسی قسم اٹھائی، بڑے بڑے علماء مولویوں کے پاس گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ مبارک ہو تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا چلو میرے ساتھ۔ کتب خانے پہ تشریف لے گئے، قرآن کریم کا نسخہ لیا، اور بیٹی کا نکاح کا وقت تھا، آپ نے پردہ کرایا، فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا نسخہ اٹھاؤ اور بیٹی کی گود میں ڈال دو، اللہ کا قرآن ہر جہان کی دولت ہے۔ یوں سمجھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری دولتیں عطا کر دی، قرآن کریم اتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے بچوں کو کچھ دو یا نہ دو، ڈاکٹر بناؤ یا نہ بناؤ، انجینئر بناؤ یا نہ بناؤ، بچیوں کو جہیز میں کچھ دو یا نہ دو، اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ، بیٹیوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ۔ نماز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس نماز کے بعد نماز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ فرمائی ہو، اللہ کے قرآن کا دیدار نہ کیا ہو۔ یہ وہ قرآن ہے جسے صحابہ نے تلاوت کیا، اہل بیت نے تلاوت کیا، تبع تابعین نے تلاوت کیا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جسے پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کیا، حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کیا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کیا، امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کیا۔ ائمہ اربعہ نے اس قرآن کو پڑھا۔ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا، شہدائے کربلا موجود ہے، جمالی اکبر شہید ہو گیا، معصوم علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ حسین میدان کربلا میں بچڑوں کی شہادت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے مساجد میں، مدارس میں، کوٹھیوں پہ، بنگلوں میں، جدادوں میں، مربوں میں نرم نرم بیڈ و بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جاؤ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے سوال کرو، حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے یہ سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، تمام اہل سنت والجماعت، خلافت راستہ، خلافت راستہ۔ آج حسین سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، قرآن کے نزدیک نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کا ٹائم کوئی نہیں ہے، نیٹ فیس بک پہ بس لگے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔
کبھی موقع نہ ملا قرآن کے دیدار کرنے کا، پھر آخر جی برکت کوئی نہیں، رحمت کوئی نہیں ہے، بیماری بڑی ہے جی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اور قرآن پڑھے تو تیری روزی میں برکت ہو نا، قرآن کا دیدار کرے تو تیری روزی میں برکت ہو۔ کبھی قرآن کا ادب نہ کیا، کبھی صاحب قرآن کا ادب نہ کیا۔ مسلمانوں، ہمارے اکابر کا ادب یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا ادب یہ ہے۔ وقت کے مجدد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر ذوالفقار صاحب مدظل العالی جھنگ والے حضرت کا میں نے واقعہ پڑھا۔ حضرت فرماتے ہیں میرا بچپن کا عالم تھا، میں بچہ تھا، میں سکول میں پڑھنے گیا، استاد نے مجھ سے پوچھا تمہیں ہمارے نبی کا نام آتا ہے؟ میں نہ بولا، خاموش رہا۔ استاد نے پٹائی کی، پھر نہ بولا۔ پھر استاد نے بلا کے پوچھا بیٹا تجھے ہمارے نبی کا نام نہیں آتا؟ عرض کی آتا ہے، بتلایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ استاد محترم ٹیچر صاحب میرا وضو نہ تھا، میں بغیر وضو کے آقا مدنی کا نام اپنی زبان پہ نہیں لایا کرتا۔ تو یہ ادب کہاں سے ملے گا؟ ہم نے کبھی ادب سیکھا نہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیں تو اللہ کے نام کے ادب کا پتہ کوئی نہیں۔ پیر صاحب کے خلیفہ صاحب سے میں نے ایک واقعہ سنا، وہ فرما رہے تھے ایک دیکھو نا، ایک نشئی آدمی ہوتا ہے، اسے بھی اللہ کی ذات کا پتہ ہے، سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے تو بھول بھال گئے۔ ایک نشئی چرسی آدمی تھا، اس نے کسی اللہ والے سے کہا کہ مجھے پیسے دے، میں نے نشہ کرنا ہے۔ وہ آکھن لگا جی میں تینوں چرس دے پیسے نہیں دیندا، میں تینوں روٹی دے پیسے دے سکتا۔ اس نے کہا جی روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو نشے کے پیسے دے، مجھے تیری روٹی کے پیسوں کی ضرورت نہیں، روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اگر تو نے دینا ہے نا مجھے نشے کے پیسے دے۔ اس نے کہا مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی اور میں نے اسے پیسے دے دیے، چل جا، تو نے بات ہی بڑی عجیب کی ہے، میں اسی اللہ کے نام پہ تجھے پیسے دیتا ہوں۔ وہ اللہ والا کہتا ہے میں اس چرسی کے پیچھے پیچھے چلا کہ یہ کرتا کیا ہے، دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آگے شادی ہو رہی تھی، ایک طرف مردانہ حال تھا، ایک طرف لیڈیز حال تھا۔ ایک ویٹر کھانا لے کے گرم گرم پلاؤ لے کے جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، وہ ساری کی ساری گرم پلاؤ، بوٹیاں بہترین، اچھا کھانا نشئی کے قدموں میں آ کے پڑا۔ اور اس نشہ کرنے والے نے، چرسی نے وہیں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ والا بھی آ کے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ویک کے آکھن لگا کہ ہاں کھلاندا اوہی ہے، پلاندا اوہی ہے، لیکن اج کل میری اودے نال بڑی ہوئی کوئی نہیں، حالات ذرا خراب نے نا، وہ اس طریقے نال کھلا دیندا ہے، جدو حالات چنگے ہوندے نا وہ بہترین برتناں وچ پا کے مینوں کھلاندا ہے۔ مسلمانوں ہم تو بھولے بھلائے ہیں، ایک نشہ کرنے والا جو اتنا دور ہے لیکن وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ آج ہم نے کس کس انداز سے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ کبھی قرآن کے نزدیک نہ آئے۔ فرمایا کہ قرآن دلوں کا علاج ہے، گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دو علاج ہیں دل کے زنگ کو دور کرنے کے۔ کئی بندے وظیفہ پوچھتے ہیں نا، وظیفہ پوچھنے والے بندے ہوندے نا جی، یہ ساڈا نماز پڑھن تو دل نہیں کردا، قرآن دی تلاوت تو دل نہیں کردا، اپنی گھر والی چنگی نہیں لگدی، اپنا ابا چنگا نہیں لگدا، اما چنگی نہیں لگدی، رزق حلال چنگا نہیں لگدا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی اعلان کرتا ہے، فرمایا کہ کلا بل قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہر وقت اتنے گناہ کیے، اتنی بدکاری کی، اتنی بے حیائی کی، قرآن کے قریب نہ آیا، قرآن کو سننا گوارا نہ کیا، قرآن کا دیکھنا گوارا نہ کیا، قرآن والے کبھی اچھے نہ لگے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دل کالا ہوتا چلا گیا، اتنے کالے کرتوت کیے۔ اسی کو اللہ والا کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں،
پر داغ نہ دیکھا سینے میں کیا خوب لگا دل جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے کبھی موت یاد نہ رہی قبر یاد نہ رہی ایک ہی فکر ہے میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے کوٹھی اچھی ہونی چاہیے بنگلہ اچھا ہونا چاہیے روم اچھا ہونا چاہیے اچھے پلازے میں گھر ہونا چاہیے اچھی مارکیٹ میں دکان ہونی چاہیے اور کبھی یہ بھی تو خیال کر موت کے بغیر گزارا کوئی نہیں قبر میں ضرور جائے گا یہ بھی تو کبھی سوچا کر میری قبر بھی اچھی ہونی چاہیے فرمایا کہ قبروں کو دیکھا کرو قبروں کو دیکھ کے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی دل کا زنگ دور ہو جائے گا پھر قرآن کی تلاوت کرو دل صاف ہو جائے گا پھر جو بھی نیکی کرو گے نا مزہ آئے گا اماں کو دیکھنا بھی ثواب سمجھے گا ابا کی خدمت کرنا دل لگے گا نماز میں دل لگے گا قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا اس لیے اللہ والا کہتا ہے بازا دارا رات پہ آج اپنی زندگی اپنا لے فرمایا دنیا کی دولت کوئی بھی دولت نہیں کتنی بھی دولت کما ادھر موت آئے گی گھر والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے کوٹھی بھی چھین لیں گے گاڑی بھی چھین لی جائے گی زمین بھی چھین لی جائے گی نوکری سے بھی جواب دے دیا جائے گا کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اور کبھی قبر کے بارے میں بھی سوچا کر تو نے قبر کو کالا کر لیا قبر کا انتظام نہ کیا قبر کو روشن نہ کیا قبر میں نماز کام آئے گی قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا قبر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کام آئے گی پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت مبارکہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم زندہ کریں کیا ثواب ہے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرو فاروق صاحب فرما رہے تھے نا جیسے میں بھی وہی حدیث مبارکہ آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں سنانا چاہتا ہوں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرو اللہ پاک نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ہم نے وہ حضور نے پیٹ پہ پتھر مبارک اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے تو ہم اس سنت کو کیسے زندہ کریں مولانا فرماتے ہیں ہم نے 6 مہینے روزے رکھے 6 ماہ تک ہم نے روزے رکھے وہ وقت آ گیا کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہم نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کر دیا تو مسلمانوں یہ داڑھی والی سنت جو ہے نا اس کا یہ سنتوں کی سردار ہے سنتوں کی سردار ہے تو سنے نا نعرہ 12 ربیع الاول تے نعرہ بڑا لوگوں نے لایا اکھے غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے اللہ تیری عمر دراز کرے ہونے نال کیوں موت نو یاد کردا ہے موت تو آ جائے گی میاں صاحب موت تے خود ہی آ جائے گی اور نعرہ لگانا تے انج نعرہ لایا کر غلامی رسول پہ داڑھی رکھنا بھی قبول ہے بولو نا چنگا نعرہ ہے نا اور یوں نعرہ لگایا کر غلامی رسول پہ سنت رسول بھی قبول ہے غلامی رسول پہ نماز پڑھنا بھی قبول ہے غلامی رسول پہ قرآن پڑھنا قبول ہے قرآن پڑھانا قبول ہے نمازیں قبول ہے اذان قبول ہے غلامی رسول پہ حج قبول ہے غلامی رسول پہ عمرہ قبول ہے غلامی رسول پہ اماں کی خدمت کرنا قبول ہے ابا کی خدمت کرنا قبول ہے مدرسوں کی خدمت کرنا قبول ہے قرآن والوں کی خدمت کرنا قبول ہے غلامی رسول پہ ایک ایک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ پہ عمل کرنا بھی قبول ہے بڑا بندہ آخدا نا جی قبر میں جاؤں گا پوچھا جائے گا ماں نبیوں کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تے چہرے تے سنت رسول نہ ہوئے تے کیا ہو جائے گا پھر زبان کا اور سنت رسول کا فاصلہ بڑا قریب کا ہے وہ کم از کم موت کی گھاٹی سے گزر کے جائے گا عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا
یوں سنت رسول، سنتوں کی سردار، داڑھی کا ایک اقبال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے، ہر وقت داڑھی کا ثواب ملتا ہے، اور یوں چہرے پہ نظر پڑے گی سنت رسول کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے گا۔ جب فرشتے نکیرین سوال کریں گے ما نبیوں کا، فوراً زبان پہ آئے گا محمد رسول اللہ۔ بعد ابا نصیب بے ادب بے نصیب، سنت رسول کی بے ادبی نہ کیا کرو، اذان کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان سنی جاتی ہے، سنو بھائی، اذان جب سنی جاتی ہے ادب احترام کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا ہے، بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ ادھر اذان مکمل ہوتی ہے، سننے والے کے نام اعمال میں، ادب و احترام کرنے والے کے نام اعمال میں پروردگار عالم 15 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو نیٹ فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، چھتی اذان مکے، نا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ بند کر دیا کرو کہ اللہ کے نام کی صدا آئی ہے، اللہ کے نام کی آواز آئی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے اس اذان سننے کا۔ یاد رکھو، بے ادب کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، گناہگار کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ داڑھیوں کا مذاق اڑانے والے، سنت رسول کا، علماء کا، قرآن والوں کا مذاق اڑانے والے، حضور نے فرمایا قرآن پڑھو پڑھاؤ، قرآن والوں کی خدمت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو۔ وہ کام نہ کرنا کہ قرآن والوں کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ یاد رکھو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ جو علماء کی قرآن والوں کی مخالفت کرتا ہے مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، مسلمان بن کے نہیں مرتا۔ اس لیے قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن والوں کی خدمت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، قرآن والوں سے پیار کرو۔ مولا خدا بخش صاحب کروڑ لال سن والے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں۔ حضرت کی عادت تھی کنگھی کرنے سے جو بال گر جاتے نا سنت رسول داڑھی کے، ان کو بھی سنبھال کے رکھتے تھے، ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے ایک دن ہندو ٹکر گیا، پوچھنے لگا حضرت کروڑ درا تے دسو؟ فرمایا کروڑ درا دساں یا توڑ درا دساں؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھ لو تسی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساڈا آکھا تے بیوی نہیں مندی، انہاں دا آکھا ہندو نے من لے ہے، ساڈا آکھا تے رن نہیں مندی نا۔ کیوں اس زمانے کی عورت کہنا نہیں مانتی؟ تھوڑی مندی ہے ماشاءاللہ جی، تسی تو مذہبی علاقے دے بندے ہونے دی، پھر بھی کدے کدے آ کے سامنے کھلو جاندی ہے۔ سوچا کرو یہ عورت متبع، یہ بیوی، یہ زوجہ محترمہ، یہ گھر والی شوہر کے سامنے کیوں کھڑی ہے؟ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے، ہم نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی، اللہ پاک نے دیکھو یہ پاکستان کی در و دیوار سب مل کے ہم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تاریخی واقعہ ہے، بات ختم نہیں ہوئی، مولانا پہ کیس کیا گیا، عدالت میں بلایا گیا، جج نے جرا کی مولانا آپ نے ہمارے بندے کو زبردستی کلمہ کیوں پڑھایا؟ مولانا نے فرما دیا ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے، اپنی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اس نے راستہ پوچھا، میں نے جنت کا راستہ بتلا دیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ مولانا نے جج کی طرف دیکھا، یوں نگاہ کی، فرما دیا جج صاحب کیا میں نے آپ کو کہا کلمہ پڑھو؟ جج پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا نے اس طرف والوں کو اشارہ فرما دیا کیا میں نے تمہیں کہا کلمہ پڑھو؟ سارے پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا نے اس طرف والوں کو اشارہ کر دیا کلمہ پڑھو۔ صاحب پوری عدالت ہندوؤں کی تھی، ہر طرف شور مچ گیا، آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کرے تو اڈے مجموعے تو آواز آوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں ٹائم پورا کروں گا، یاد رکھو، کہو انشاءاللہ۔ میں چاہ دا کب لائی بیٹھا، میں چاہ پی کے اپنا ٹائم پورا کروں گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر
ماشاءاللہ جی، اس بات کو ختم کرنے لگا ہوں، لمبی بات نہیں. بات کیا تھی مولانا نے، اصل وجہ کیا تھی کہ مولانا اشارہ فرماتے گئے اللہ نے یہ کمال کیا عطا فرمایا تھا. یہ سنت رسول کی برکت تھی، اس کا روب ہے. داڑھی والا بندہ ہو نا ویسے لوگ ادب کرتے ہیں، برقعے والی مائی ہوئے لوگ ادب کر دیں، بے پردہ ہوئے تو آگ دینے کہ ہے ہی بے پردہ ہے. داڑھی والے بندے دا لوگ حیا کر دیں. سنت رسول کا اللہ پاک روب ڈالتے ہیں، اس میں روب رکھا ہے اللہ نے، ادب رکھا ہے، سنتوں کی سردار ہے. قبر میں جائیں گے فرشتے بھی دیکھ کے کہیں گے چہرے پہ سنت رسول ہے. اللہ پاک فرمائیں گے چھوڑ دو نکیرین، شکل تو میرے محبوب کے طریقے پہ لے کے آیا نا، میرے محبوب کی ادا پہ، اسے دنیا میں اس نے میرے محبوب کی سنت سے محبت کی ہے. آج میں پروردگار عالم نے اس کے لیے قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا ہے. مولانا نے گھر والوں کو وصیت فرما دی ہے سنت رسول کے بال ہے، میرا مرض الموت ہے، آخری بیماری ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، ان سارے داڑھی کے بالوں کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا. ایسے ہی کیا گیا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، ادب کے بدلے میں پروردگار عالم نے دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس لیے قرآن کا ادب کرو، نماز کا ادب کرو، خود قرآن پڑھو. اگر قبر میں قرآن چاہیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. موت کا وقت ہوتا ہے نا جی، دادا جی کو موت آئے، نانا جی کو موت آئے، کسی کو بھی موت آئے، وہ آگ دن بجیوں ہی مولوی صاحب نے بلا کے لیا دادا جی جو کول بہ کہ اللہ دے قرآن دے تلاوت کرے. معلوم ہویا موت دے ویلے بھی اللہ دا قرآن کا ماندا ہے. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے جا فرما دیا جب قرآن والا قبر میں چلا جاتا ہے، اس میت کے قریب سونا جوان آ کے بیٹھ جاتا ہے، قرآن والا سوال کرتا ہے تو کون ہے؟ آج ساری دنیا مجھ سے بے وفائی کر گئی، مال بھی چھوڑ گیا، برادری بھی چھوڑ گئی، خاندان بھی چھوڑ گیا، جگری یار بھی چھوڑ گیا، گھر والے بھی مجھ سے بے وفائی کر گئے. تو خوبصورت جوان کہتا ہے دنیا بے وفا، میں اللہ کا قرآن ہوں، قرآن کبھی کسی سے بے وفائی نہیں کرتا، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں. صبح ہوتی تھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، دوپہر ہوتی تھی سورہ نبا کی تلاوت کرتا تھا، شام ہوتی تھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا تھا، رات ہوتی تھی آنکھوں میں نیند ہوتی تھی، زبان پہ سورہ ملک جاری ہوا کرتی تھی. میں اللہ کا قرآن ہوں.